خزدار میں معصوم بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاکستان کا دو ٹوک مواقف۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملوں کے خلاف سکھ برادری میدان میں آ گئی۔ اس کے علاوہ بھارتی ایئر لائن کی پاکستانی فضائی حدود میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارتی ہم منصب کو منہ توڑ جواب، بھارتی معیشت کو ایک دھچکا دیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران کیا کچھ ہوا پاکستان میں اور دنیا بھر میں، وہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک ایک کر کے ان کا خلاصہ کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں آج کی، تو آپ نے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپریشن معصوم کے حوالے سے۔ ہماری طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی DGI-SPR کی طرف سے وفاقی وزیر کے ساتھ۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان کی جانب سے کہ ہم آپریشن معصوم کرنے جا رہے ہیں۔ آپریشن معصوم اصل میں خزدار جو واقعہ ہوا جس میں ہماری بچوں کی شہادتیں ہوئیں اور 50 کے قریب بچے زخمی ہوئے، آپریشن معصوم دراصل ان کا بدلہ ہے، ان معصوم بچوں کا بدلہ ہے جو آپریشن معصوم ان کے نام سے رکھا گیا۔ اور یہ آپریشن معصوم کہاں تک جائے گا اور یہ کب اسٹارٹ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل کل اس میں بتائی گئی اور یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھی گئی کہ پاکستان پر جب حملے ہوئے اس کے پیچھے بھارتی پروکسی شامل تھی۔ خزدار میں اسکول وین پر حملہ بارودی مواد سے کیا گیا، ISPR کا یہ کہنا تھا، اور بھارتی پروکسی دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا پاکستان نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے۔ آپریشن معصوم کے ذریعے ان تمام دہشت گردوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا جو وقتاً فوقتاً کبھی اسکول کے بچوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی مساجد پر حملہ کرتے ہیں، کبھی دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ حملے پاکستان کی سالمیت پر ہیں، اور اب پاکستانی حکومت، پاکستانی اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہرگز ان قوتوں کو، ان سازشوں کو بے نقاب کریں گے اور ہرگز پاکستان میں انہیں مزید توانا ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ وہ یہ فیصلہ کور کمانڈر کانفرنس میں کیا گیا اور خصوصی طور پر بلوچستان کی جو حالیہ صورتحال ہے اس پر جائزہ لیا گیا اور بھارت کی براہ راست مداخلت اور پروکسیز کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ پاکستان فتنہ الہند کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ جو تمام سلسلے 2009 سے لے کر اب 2025 تک جو اٹیک ہوئے ہیں، یہ فتنہ الہند کے نام سے بتایا گیا ہے کہ تمام ان کے پیچھے بھارت تھا۔ اور اس کے علاوہ آپریشن معصوم میں تمام چیزوں کو کور کیا جائے گا، جتنے حملے ہوئے جو ان میں شامل تھا وہ تمام چیزیں کور کی جائیں گی، اور میڈیا کو تمام ڈیٹیل دی گئی تھیں کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گرد تیار کرتا ہے، مالی معاونت کرتا ہے اور اسلحے فراہم کرتا ہے۔ کلبھوشن یادو کی کچھ کلپس تھی وہ بھی سامنے رکھی گئی تھیں، وکی لیکس نے جو شائع کیے تھے وہ چیزیں بھی میڈیا میں سامنے رکھی گئی تھی۔ تو اب یہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان نے کہ ہم نے بھارت کو نہ تو بارڈر میں چھوڑنا ہے، نہ اگر ہمارے گھر کے اندر پاکستان پر کوئی اس قسم کی بھارت اشتعال انگیزی کرے گا تو ہم نے بھارت کو نہیں چھوڑنا، ہم بھارت سے بدلہ لیں گے۔ یہ پاکستان کا دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ اب دوسرے پوائنٹ پر بات کرتے چلیں، بھارت کا طیارہ طوفان میں پھنسا، پاکستانی فضائی حدود کھولنے سے انکار کر دیا۔ کل بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا بھارتی ایئر لائن کے ساتھ، وہاں پر طوفان کی زد میں آیا، وہاں کی ایئر لائن اور آگے کا حصہ تقریباً ڈیمیج ہو چکا تھا اور خوف ہراس تھا مکمل طور پر۔ لگ بھگ 200 کے قریب مسافر سوار تھے بھارتی ایئر لائن میں، اور انہیں یہ لگ رہا تھا، مسافروں نے یہ کہا کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ہم نے موت اپنے قریب سے دیکھی ہے۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب ختم ہو گئی ہماری زندگی۔ 5 پارلیمنٹیرین بھی شامل تھے اس طیارے میں، تو انہیں اجازت طلب کرنی چاہیے لاہور سے، لیکن پاکستان نے بالکل منع کر دیا کہ ہماری فضائی حدود بند ہیں بھارتی کسی بھی ایئر لائن کے لیے۔ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی نہیں، یہ عملی اقدام ہے جو پاکستان نے کیا ہے اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے پاکستان اس پر۔ اب تیسرے پوائنٹ پر بات کرتے چلیں، ننکانہ صاحب پر جو بھارتی ڈرون حملہ 7 اور 8 مئی کے دوران کیا گیا تھا، اس پر سکھ برادری بہت غم و غصے میں تھی کہ ان کی عبادت گاہ پر انڈیا کی طرف سے ڈرون حملے کیے گئے۔ پھر پاکستانی فورسز نے ان حملوں کو ناکام بنایا، ننکانہ صاحب کے ارد گرد جو ڈرون گرے ان کو گرایا، مار گرایا، جو کسی نقصان کا باعث نہیں بنا۔ تو اب سوئٹزرلینڈ میں قائم سکھ تنظیم MAAR نے اس واقعے کی مذہبی آزادی پر حملہ قرار دے کر عالمی فوجداری عدالت میں باضابطہ شکایت درج کرانے کا اعلان کیا ہے، جو درخواست درج کرائی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بھارت کو دھچکا پہنچا ہے عالمی سطح پر کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو بھی خطرہ ہے، پاکستان کے اندر جو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے انڈیا کی جانب سے۔ تو یہ سکھ رہنماؤں نے اس پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم سخت سے سخت قانونی کارروائی کریں گے اور وہ سخت نالا ہیں بھارتی اس اقدام سے،
جو بھارتی ڈرون حملہ کیا گیا تھا. اب چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے چلیں. ٹرمپ کے اپیل پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا گیا. امریکہ میں تیار نہ ہونے والے آئی فون پر پابندی کا عندیہ دیا گیا. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے ٹرمپ کی جانب سے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو آئی فون امریکہ میں تیار نہیں ہوتے وہ آئی فون امریکہ میں سیل نہیں ہوں گے, اور اس کا براہ راست جا کے نقصان ہوگا. انڈیا کو نقصان ہوگا, مودی معیشت کو نقصان ہوگا, کیونکہ آئی فون اکثر وہاں سے تیار ہو کے آتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو آئی فون اگر وہاں سے تیار ہو کے آتے ہیں تو ان پر ہم بہت بڑا ٹیکس لگائیں گے تاکہ ان کا نقصان انہیں ہو, اور جو ہم سے نہیں خریدتے اور لا کے ہماری مارکیٹ میں بیچتے ہیں ٹرمپ ان سے خفا دکھائی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان ہوا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ میں فروخت نہ ہونے والے آئی فون ملک کے اندر تیار نہ کیے گئے تو اپیل کو 25% ٹیرف ادا کرنا پڑے گا. تو یہ مودی معیشت کو بہت بڑا دھچکا تھا ٹرمپ کی طرف سے, جو کل سوشل میڈیا پر انہوں نے ویب سائٹ پر اپنا پیغام جاری کیا. تو ایک اور دھچکا مودی کو لگا, سکھ برادری کی طرف سے دھچکا لگا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگا. کل ISPR نے جو کانفرنس کی اس میں تمام چیزیں دھجیاں بکھیڑ کے رکھ دیں مودی کی اور مودی کی حکمت عملی کی. تو آنے والے دنوں میں بھی آپریشن معصوم اسپیشلی وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کیا ہدف کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, وہ تمام چیزیں ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کو کن کن محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان مزید کن کن محاذ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.